السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں انہیں 1660 احادیث زبانی یاد تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو والدہ ماجدہ گود میں لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاب دہن سے گھٹی دی۔ اس طرح ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز اتری وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی تقویٰ، طہارت، حکمت و دانش جیسے اوصاف ان کے رگ و ریشہ میں رچ بسے۔ خدا تعالیٰ کا یہ فرمان برحق ہے، جس کو حکمت و دانش عطا کی گئی ہو اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ ابھی اس ہاشمی نونہال نے ہوش سنبھالا ہی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے انہیں وقت کر دیا گیا۔ سفر میں آپ کے ساتھ رہتے، جب آپ وضو کا ارادہ کرتے تو فوراً پانی لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ جب آپ نماز شروع کرتے تو یہ بھی آپ کے پہلو میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے۔ دوران سفر کئی مرتبہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، غرض یہ کہ ہر دم آپ کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا ارادہ کیا تو میں نے فوراً آپ کی خدمت میں پانی پیش کر دیا۔ آپ میری خدمت گزاری پر بہت خوش ہوئے۔ جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کے پہلو کی بجائے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، عبداللہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں نے عرض کی، حضور آپ کی عزت و احترام اور عظمت و جلال کی بنا پر آپ کے پہلو میں کھڑا ہونے کی تاب نہ لا سکا۔ آپ نے میری یہ بات سن کر آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، الہی عبداللہ کو حکمت و دانائی عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کو شرط قبولیت بخشا اور اس ہاشمی نوجوان کو ایسی حکمت و دانش عطا فرمائی جس کی بنا پر آپ بڑے بڑے حکماء اور دانشوروں پر فوقیت حاصل کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی اختلافات میں جب بہت سے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا، امیر المومنین مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دیں جنہوں نے آپ سے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ میں نے کہا، آپ مطمئن رہیں، انشاءاللہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر میں ان کے پاس گیا، وہ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی اشتیاق بھرے انداز میں خوش آمدید کہا اور میری آمد کا مقصد پوچھا۔ میں نے کہا، آج میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ان میں سے چند ایک نے کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن اکثریت نے پوری توجہ سے میری بات سننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جگرے گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے حضرت علی المرتضیٰ سے آپ لوگوں کو کیا شکوہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ان کے خلاف 3 بنیادی اعتراضات ہیں۔ پوچھا، کون کون سے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا پہلا اعتراض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے۔ ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، لیکن نہ تو مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا، حالانکہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امیر بنایا۔ فرمایا، میں نے ان کے اعتراضات سننے کے بعد ان سے کہا، اگر میں قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعتراضات کا حل پیش کروں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ سب نے ایک زبان میں کہا، بالکل، بخوشی تسلیم کریں گے۔ تو میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین میں انسانوں کو حاکم بنایا ہے،
کیا آپ لوگوں کی نظر سے قرآن مجید کی یہ آیت گزری ہے جس میں فرمایا گیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اس کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں دو عادل آدمی کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے پوچھتا ہوں کہ انسان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے انسان کو حاکم بنانا زیادہ بہتر ہے یا ایک خرگوش کی جان بچانے کے لیے انسان کو حاکم بنانا بہتر ہے؟ یہ دلیل سن کر سب نے کہا بلا شبہ بنی نوع انسان کی صلاح اور جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی انسان کو حاکم مقرر کرنا از بس ضروری ہے۔ آپ نے پوچھا اس دلیل کے تناظر میں کیا تم اپنے پہلے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا بالکل، ہمارا پہلا اعتراض ختم ہوا اور تمہارا دوسرا اعتراض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، لیکن نہ مال غنیمت لوٹا اور نہ انہیں قیدی بنایا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنانا پسند کرو گے؟ اگر تم ہاں میں جواب دو گے تو کفر کے مرتکب ہوگے، اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں ہونے کا انکار کرو گے تو پھر بھی کفر کے مرتکب ہوگے، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اب تم اپنے لیے جو چاہو پسند کر لو۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے پوچھا کیا تم اپنے دوسرے اعتراض سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ سب نے ایک زبان میں کہا جی ہاں، ہم دوسرے اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے کہا رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے پہلے امیر المومنین کا لقب مٹا دیا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے یہ لکھ دیا جائے کہ اس دستاویز پر محمد رسول اللہ نے اتفاق کا اظہار کیا ہے۔ مشرکین نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتے تو آج بیت اللہ میں داخلے سے نہ روکتے، یہی تو آپ سے ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ آپ اپنا نام محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ نے مشرکین کا مطالبہ مانتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا باخدا میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد میں نے حاضرین سے پوچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے تھے تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا تو شرعاً کیا مذائقہ ہے؟ یہ دلیل سن کر سب حاضرین نے تسلیم و رضا سے اپنے سر جھکا لیے اور میں نے یہ منظر دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس اعتراض سے بھی دستبردار ہو چکے ہیں۔ سب نے ایک زبان میں ہو کر کہا ہاں ہم اس اعتراض سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ملاقات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہایت مفید ثابت ہوئی۔ آپ کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر 20,000 افراد دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصول علم کے لیے بہت محنت کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ علم سے جی بھر کر سیراب ہوئے۔ آپ کے وصال کے بعد حصول علم کے لیے علماء صحابہ اکرام کی طرف رجوع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول علم کی منزلیں طے کر لینے کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ آپ کا گھر عوام کے لیے ایک بہت بڑی جامعہ کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی علمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر باوجود اپنی چھوٹی عمر کے خلفائے راشدین کا مشیر خاص ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مشکل مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے جہاں صحابہ اکرام کو مدعو کرتے وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دیتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ میں اظہار خیال کرتے کہ آج ہمیں ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے،
میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک مجلس میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے پر اعتراض بھی کیا گیا کہ صحابہ کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ نے اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ ایک منجھا ہوا فصیح البیان اور صاحب عقل و دانش نوجوان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول و فعل میں کامل یکسوئی پائی جاتی تھی، جو کہتے اس کے مطابق ان کا عمل بھی ہوتا، لوگوں کو منکرات سے روکتے اور خود منکرات سے اجتناب کرتے، اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دفعہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ جب ہم کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو آپ آدھی رات تک عبادت میں مشغول رہتے، جبکہ دوسرے ہم سفر تھکاوٹ سے چور ہو کر نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و تقویٰ کے معیار پر پورے اترنے کے ساتھ ساتھ حسن و جمال کے پیکر تھے، خشیت الہی سے رات بھر روتے رہتے۔ آپ کے صاف شفاف رخساروں پر لگاتار آنسو اس طرح بہتے جیسے موتیوں کی لڑی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھر لوگوں کو علم و دانش اور تقویٰ و طہارت کا درس دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 71 برس تھی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین نے شرکت کی۔